قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ ہجرت کے 8ویں سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو فتح کرتے ہیں۔ اس کے بعد کے چند واقعات ہم نے دیکھے، انصار صحابہ کا جو غم تھا، ان کا اضطراب تھا، اس کو ہم نے دیکھا کیسے اللہ کے رسول نے ان کو دلاسا دیا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں اللہ کے رسول مکہ میں ہی تو نہیں ٹھہر جائیں گے، تو حضور نے فرمایا نہیں، میں تمہارے ساتھ مدینہ جاؤں گا۔ ہم نے بات کی تھی ان لوگوں کی جن کے قتل کا حکم اللہ کے رسول نے دیا تھا، ان میں سے چند لوگ مسلمان ہو گئے تھے، ان کے علاوہ کچھ اور لوگ جو مسلمان ہوئے جن کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے تاکہ آگے کل کو ان کی بات ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ وہ کب مسلمان ہوئے تھے۔ یہ سارے لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو نام لکھا ہوا ہے سیدنا ابو قحافہ۔ ابو قحافہ جو ہیں یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ ان کو شرف حاصل ہوا، اس سے پہلے یہ مسلمان نہیں تھے، یہ مکہ میں رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر ان کو خود اپنے ساتھ لائے، اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ حضرت ابو بکر صدیق خوشی کے آنسو روئے اور کہا وہاں پر انہوں نے کہ اللہ کے رسول، مجھے خوشی تو ہے کہ میرے والد اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن اگر ابو طالب اسلام قبول کرتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کو زیادہ خوشی ہوتی۔ اور حضور نے ان کا اکرام کیا، آپ نے فرمایا اے ابو بکر تم ان کو کیوں لے کر آئے، مجھے کہتے ہم ان کے پاس چلے جاتے، یہ بزرگ آدمی ہیں، آپ ان کو ہمارے پاس لے کر آئے۔ سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے بدر میں یہ پڑھا تھا، حضرت عمر نے جب کہا تھا کہ ان کے دانت توڑ دیں، یہ بہت اعلیٰ پائے کے خطیب تھے، حضرت عمر نے کہا تھا ان کے دانت توڑ دیتے ہیں، حضور نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے اس کے یہی خطابت دین کے لیے استعمال ہو۔ آج یہ بھی آئے اور مسلمان ہو گئے، اور پھر ساری زندگی دین کے دفاع میں خطاب کرتے رہے، اپنی خطابت کو استعمال کرتے رہے۔ سہیل بن عمر۔ جبیر بن مطعم یہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، ان کے والد مطعم بن عدی وہ تھے جنہوں نے حضور کو پناہ دی تھی جب آپ طائف سے واپس آئے تھے، اور حضور نے انہی سے کہا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی ہوتا اور مجھے کہتا تو میں بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیتا۔ سائب بن ابی سائب یہ حضور کے دور جاہلیت میں نبوت سے پہلے پیارے پیغمبر کے تجارت میں شریک تھے، شراکت دار تھے۔ جب یہ حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر آئے، کیونکہ وہ بھی تاجر تھے، یہ ان کے دوست تھے۔ تو صاحب آئے حضور کے پاس تو حضور نے ان کو پہچان لیا، تو صاحب نے حضور کی تعریف کی کہ آپ بہت سچے اور امانت دار تاجر تھے۔ حضور نے ان کی تعریف کی کہ صاحب آپ بھی اچھے تاجر تھے۔ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور معتب، ایک ہے عتیبہ وہ مسلمان نہیں ہوا، عتبہ اور معتب یہ دو مسلمان ہوئے، پیارے پیغمبر کے کزن لگتے ہیں۔ حضور نے خود ان کو بلایا، کہا عتبہ اور معتب کدھر ہیں، ان کو بلاؤ۔ جب وہ آ گئے تو پھر ان کو دعوت دی، یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ صفوان بن امیہ بن خلف یہ وہ شخص ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا اور ان کو اذیت دیا کرتا تھا۔ اس امیہ کو بدر کے اندر حضرت بلال نے قتل کر دیا۔ یہ ان کے بیٹے ہیں صفوان بن امیہ، احد میں آئے، خندق میں آئے، حضور کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، حضرت خالد بن ولید کے ساتھی تھے، تو یہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ کچھ دیر بعد کرتے ہیں، غزوہ حنین کے بعد کرتے ہیں، ہم آگے دیکھیں گے۔ فضالہ بن عمیر، حضور فتح مکہ کر نا آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، جب آپ طواف کر رہے تھے تو فضالہ جو ہے وہ حضور کے پیچھے پیچھے تھا، انہوں نے خنجر چھپایا ہوا تھا اور موقع کی تلاش میں تھے کہ میں حضور کو قتل کر دوں۔
تاکہ کام تمام ہو جائے. آج ہماری جو ذلت ہوئی ہے نا وہ ہماری جان چھوٹ جائے. حضور نے پیچھے دیکھا, کہا کون ہے؟ فضالہ ہے. کہا ہاں فضالہ ہوں. آپ نے کہا ادھر آؤ. آپ نے قریب بلایا اور آپ نے حضرت فضالہ کے سینے پر ہاتھ رکھا. سینے پر ہاتھ رکھ کے آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی. وہ مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے تو بعد میں طواف کے بعد جب بیٹھے تو حضور نے فضالہ بن عمیر سے کہا مجھے پتہ ہے تم کس ارادے سے آئے تھے میرے پیچھے, تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے. پھر یہ بڑے حیران ہوئے, کہنے لگے حضور یہ واقعی میں آپ نبی ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے. اسی طرح حکیم بن حزام, یہ ایک بڑا نام ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ بھتیجے ہیں. یہ واحد نام آپ کو ملے گا شیب ابی طالب میں. جب 3 سال حضور محاصرے میں رہے, کھانا پینا آپ کا بند تھا, حکیم بن حزام کھانا بھیجا کرتا تھا. طبیعتاً نیک آدمی تھے, جنگوں میں شامل نہیں ہوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اچھا تعلق تھا سیدہ خدیجہ کی وجہ سے بھی, اور طبیعت میں نیکی تھی, لوگوں کو کھانا کھلانا, صلہ رحمی کرنا. ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت خوبصورت ہے اور اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے, حکیم بن حزام خود بیان کرتے ہیں اس حدیث کو, فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ ارأیت امورا کنت اتحنث, حضور میں مسلمان ہونے لگا ہوں یا مسلمان ہو چکے تھے یا ہونے والے تھے. کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ کام جو میں جاہلیت میں کرتا رہا, دور جاہلیت میں جو میں نے کام کیے, فی الجاہلیہ من صلۃ, صلہ رحمی میں نے کی, وعتاقۃ, غلام آزاد میں نے کیے, وصدقۃ, صدقہ خیرات میں نے کیا. حل لی فیہا اجر, کیا ان چیزوں کا اجر مجھے ملے گا؟ اب یہ بڑا اہم سوال ہے. آپ کو میں نے کہا یہ طبیعتاً ہی اچھے انسان تھے, مزاجاً اچھے تھے, فطرتاً اچھے انسان تھے. دیگر صحابہ جب مسلمان ہوتے ہیں یہ پوچھتے ہیں حضور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضرت عمر بن عاص نے یہی سوال کیا تھا. حضور نے ہاتھ آگے کیا بیعت کرنے کے لیے, عمر بن عاص نے ہاتھ آگے کیا, ہاتھ پیچھے کر لیا. کہا عمر یہ کیا کرتے ہو, مذاق کرتے ہو؟ کہا نہیں حضور مجھے یہ بتائیں, پہلے گارنٹی دیں جو میں نے پیچھے گناہ کیے ان کا کیا ہوگا. حضور نے فرمایا اسلام قبول کر لے تیرے سارے گناہ معاف. اکثر آپ کو یہی ملے گا کہ صحابہ کرام یا صحابیات کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کا کیا ہوگا. یہ کیا پوچھ رہے ہیں, میری نیکیوں کا کیا ہوگا. حضور جو میں نیکیاں کرتا رہا وہ کس کھاتے میں گئیں؟ جواب سنیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت علی ما سلف لک من خیر, کہا تو اسلام قبول کر لے, تیری جتنی نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری گنی جائیں گی, شمار کی جائیں گی, شامل ہو جائیں گی, جتنی تو نے جاہلیت میں نیکیاں کی ہیں. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ اسلام قبول کرنے سے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں اور جتنی پہلے نیکیاں کی ہیں وہ نیکیوں کے کھاتے میں شامل ہو جاتی ہیں. کتنا اللہ رب العالمین کا احسان ہے مسلمانوں پر کہ پچھلی 40 سال کی زندگی جو کہ مشرکانہ, حالانکہ کہتے ہیں مشرک کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا, لیکن اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کی پچھلی نیکیاں بھی قبول ہو جاتی ہیں, وہ بھی نیکیوں میں شامل ہو. جیسے اللہ فرماتے ہیں گناہ گار جب توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کو بھی ہم نیکی میں بدل دیتے ہیں, تو ان کی نیکیاں بھی شامل ہو گئیں. اچھا ایک اور بڑا اہم مطلب کیا ہے, بڑا پیارا مطلب کیا ہے صحیح بخاری کی شرح میں عبدالستار حماد صاحب, وہ لکھتے ہیں کہ اس کا ایک اور مطلب ہے, وہ یہ ہے حضور نے کہا حکیم یہ جو تو اسلام قبول کر رہا ہے نا, یہ اسلام قبول کرنے کی توفیق تجھے ان نیکیوں کی وجہ سے ملی ہے, یہ ان نیکیوں کا صلہ ہے کہ تو اسلام قبول کر رہا ہے. نیکیاں ضائع نہیں گئیں, تجھے اسلام کی نعمت مل گئی. تو یہ دونوں مطلب اس کے لیے جا سکتے ہیں. کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہوتی, اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ضرور انسان کو عطا فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا حکیم تیری نیکیوں کا صلہ یہ اللہ نے تجھے دیا, تجھے کلمے کی توفیق عطا فرما دی. اسی طرح حضور نے اس وقت جو بڑے بڑے بت کدے تھے
مزار تھے جہاں بت پڑے ہوئے تھے ان کو توڑوایا. ایک تو وہ جو خانہ کعبہ کے قریب تھے پاس، وہ توڑے آپ نے. ان میں مین 3 بڑے بت تھے، عزا، لات، سواع. عزا مکہ والوں کا، لات اہل مدینہ کا، سواع حذیل قبیلے کا. حضور نے ان کو توڑنے کے لیے پھر دستے بھیجے، چھوٹے چھوٹے سریے بھیجے. عزا کو توڑنے کے لیے خالد بن ولید کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی اس وقت جو مکہ تھا حضور نے سارا صاف کروا دیا. عرب جتنا آپ کے انڈر تھا، کنٹرول میں تھا، وہ آپ نے بتوں سے صاف کروا دیا. خالد بن ولید کو عزا کو توڑنے کے لیے کیوں بھیجا؟ علماء نے لکھا کہ حضرت خالد بن ولید کے جو بڑے تھے، ان کے آبا و اجداد تھے، وہ سارے عزا کے مجاور تھے، عزا کی عبادت کرنے والے تھے. آپ نے جان بوجھ کر شعوری طور پر حضرت خالد بن ولید کو عزا کو توڑنے کے لیے بھیجا. بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے جس مزار کے آپ مرید ہوتے ہیں اسی کو توڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اسی کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید گئے. انہوں نے نا عزا کو جو وہاں پر چیزیں تھیں وہ توڑ پھوڑ دیں، واپس آئے. حضور نے سارا واقعہ ان سے پوچھا. اچھا وہاں مجاور بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے حضرت خالد کو قریب نہ آنا، تمہیں یہ جلا دیں گے، بھسم کر دیں گے، یہ توڑ دیں گے، یہ تمہیں قریب نہ آنا ان کے. وہ کہتے کچھ نہیں ہونا. انہوں نے آگے توڑ واپس آئے نا تو پیارے پیغمبر نے کہا خالد کوئی تو نے وہاں عجیب چیز دیکھی تھی؟ کہا جی اللہ کے رسول. تو آپ نے کہا واپس جا، ابھی کام پورا نہیں ہوا. خالد بن ولید واپس آئے تو جب یہ اس بت کدے کے پاس پہنچے نا تو اس بت کدے میں سے ایک کالے رنگ کی، سیاہ رنگ کی عورت، بوڑھی عورت، برہنہ اور اس کے بال بکھرے ہوئے، وہ حضرت خالد بن ولید کے سامنے آ گئے. حضرت خالد بن ولید نے اس کو تلوار سے مار دیا، ختم کر دیا. پھر واپس آئے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا. پھر آپ نے کہا یہ عزا تھی. عزا جو ہے یہ مونس ہے، یہ العزیز کی مونس ہے. العزیز کون؟ اللہ. عزا اللہ نعوذ باللہ اللہ کی مونس بنائی، انہوں نے خدا کی ایک مونس بنائی. تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک جننی تھی جس نے لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے لگایا ہوا تھا، اسے ہی ختم کر دیا حضرت خالد بن ولید نے. تو یہ فزیکلی وہاں پر ایک خاتون کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قتل کیا وہاں پر. اسی طرح لات کو توڑ دیا گیا، سوا کو توڑ دیا گیا. تو وہاں پر جتنے مزار تھے، بت کدے تھے، ان کو ختم کر دیا گیا، مسمار کر دیا گیا. اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے واپس نہیں جاتے بلکہ حضور آگے تشریف لے جاتے ہیں. حضور کو بتایا جاتا ہے، آپ کے علم میں آتا ہے کہ حنین کا مقام ہے. حنین کے مقام پر جو قبیلہ ہے حوازن کا، بنو حوازن، وہ آپ کے خلاف لشکر کشی کر رہے ہیں. انہوں نے یہ سوچا کہ مکہ والے تو محکوم ہو گئے ہیں، اب اگلا نشانہ ہم لوگ ہوں گے، تو اس سے پہلے کہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ کریں ہم مسلمانوں پر حملہ کر دیں. اس نے 20,000 کا لشکر تیار کیا. یہ اس وقت کا عرب کا سب سے زیادہ بڑا لشکر تھا. میں آگے اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. حضور کو خبر پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے پھر حنین کا سفر کیا. حضور کے ساتھ 10,000 صحابہ مدینہ سے آئے تھے، 2,000 صحابہ راستے میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے، اور 2,000 لوگ مکہ سے آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 14,000. حضور کے ساتھ 14,000 ہیں اور مشرکین حنین کے 20,000 ہیں. ان 14,000 صحابہ کرام مسلمانوں میں 80 کے قریب غیر مسلم بھی ہیں. یہ پہلی جنگ ہے جس میں اللہ کے رسول نے غیر مسلموں کو شامل کر لیا. بدر میں آپ نے شامل نہیں کیا، احزاب میں شامل نہیں کیا، احد میں آپ نے شامل نہیں کیا، اس دفعہ آپ نے شامل کیا. وجہ کیا ہے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. صفوان بن امیہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے لیکن اس لڑائی میں شامل تھے. ٹھیک ہے، تو یہ نقشہ ہے، یہ مکہ ہے، یہ راستہ جا رہا ہے، یہ وادی حنین ہے. یہ ایک تنگ سی وادی ہے. یہاں سے گزر کر آگے پھر اللہ کے رسول طائف گئے.
اس غزوہ حنین کے بعد اگلا غزوہ ہوا غزوہ طائف. طائف پر آپ نے حملہ کیا جہاں پر آپ کو پتھر مارے گئے تھے. تو یہ جو حنین کی وادی ہے یہاں پر ایک لڑائی ہوئی. 6 شوال رمضان میں مکہ فتح ہوتا ہے اور شوال میں اللہ کے رسول غزوہ حنین کے لیے تشریف لے جاتے ہیں 8 ہجری بروز ہفتہ. غزوہ حنین کی کچھ منفرد خصوصیات ہیں جن میں سے سب سے پہلی چیز کفار 20,000 14,000 مسلمان عرب میں ابھی تک اتنی بڑی لڑائی نہیں ہوئی تھی اتنی کوانٹٹی کے ساتھ. غزوہ احزاب میں یہ 10,000 تھے مسلمان 1,600 1,400 تھے. اب وہ 20 اور 34,000 لوگ آپس میں لڑنے لگے ہیں. عرب کے اندر اتنی بڑی لڑائی نہیں ہوئی تھی. دونوں فریقین کو بھرپور تیاری کا موقع ملا تھا. بدر کی طرح نہیں، حضور تو قافلے کو لینے کے لیے گئے تھے اور وہ آگے سے لڑائی ہو گئی. احد میں بھی ایسے ہی مکمل تیاری نہیں تھی. احزاب میں بھی حضور نے خندق بنا کر لڑائی کی. یہ وہ مقام ہے جب دونوں فریقین نے بھرپور تیاری کی تسلی کے ساتھ، انہوں نے بھی اور انہوں نے بھی. حضور کی زندگی میں جتنے غزوات مارکے ہوئے ان میں سب سے زیادہ مال غنیمت اس لڑائی میں ملا. میں آگے آپ کو بتاؤں گا مال غنیمت کی کوانٹٹی کروڑوں روپے میں جاتی ہے. مال غنیمت کی کثرت ہوئی. جب بھی مال غنیمت ملتا تھا حضور اسی وقت اسے تقسیم کر دیا کرتے تھے. اس غزوے میں اللہ کے رسول نے 12-13 دن انتظار کیا کہ وہ جو قوم جن سے لڑائی ہوئی ہے وہ واپس آ جائیں، معافی مانگ لیں تو میں ان کا مال ان کو واپس کر دوں. اور کہیں بھی اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کیا، تقسیم ہو جاتا. 12-13 دن حضور نے ان کا انتظار کیا. اچھا وہ آ گئے تھے لیکن بعد میں آئے تھے، پھر حضور نے ان کے غلام واپس کر دیا، مال واپس نہیں کیا. آگے ہم دیکھیں گے. اور اگلی بات، عرب کے اندر حضور کی یہ آخری لڑائی ہے. عرب کے اندر حضور کی یہ آخری، جو طائف کا غزوہ ہے وہ لڑائی ہوئی نہیں، وہ قلعے کے اندر محصور ہو گئے، حضور نے ان کا محاصرہ کیا، وہاں سے واپس لڑائی نہیں ہوئی. یہ حضور کی زندگی کی آخری لڑائی ہے. اس کے بعد غزوہ تبوک ہے، اس میں بھی لڑائی نہیں ہوئی. حضور گئے تھے لڑنے کے لیے لیکن لڑنے کے لیے وہ سامنے سے آئے نہیں. حضور کی زندگی کی آخری لڑائی حنین ہے. اور پہلی لڑائی بدر. پہلی لڑائی غزوہ بدر ہے جو لڑائی ہوئی ہے لڑائی، اور آخری حنین ہے. یہ اس اعتبار سے یہ بڑی اہم ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. بدر اور حنین کو آپس میں ملا لیں. بدر اہل مکہ کے ساتھ ہوئی اور غزوہ حنین والوں کے ساتھ بنو حوازن قبیلہ ہے ان کے ساتھ ہوئی. اچھا، اور پھر پہلے جتنی لڑائیاں ہوئی ان میں جو عدد ہوتا تھا نا، تعداد، اس میں بڑا تفاوت ہوتا تھا، بڑا فرق ہوتا تھا، ریشیو بہت زیادہ کم ہوتی تھی. 313,000 سے لڑ رہے ہیں، 703,000 سے لڑ رہے ہیں، 1610,000 سے لڑ رہے ہیں. یہاں پر کیا ہے 14,000 20,000 سے تقریباً 70% ریشیو بنتی ہے، 70% ریشیو ہے. یہ واحد جنگ ہے اور کسی جنگ میں ایسے نہیں ہوا. وہ تو ہم نے پیچھے دیکھا 3,000 2 لاکھ سے لڑ گئے غزوہ موتا میں. اچھا، اس لڑائی میں جزوی طور پر شکست بھی ہوئی مسلمانوں کو، اور اس کی وجہ ان کی کثرت ہونا ہی ہوئی. پہلی ساری جنگیں مسلمان جیت گئے تھوڑے ہو کر. یہ لڑائی جزوی طور پر شکست ہوئی، کچھ نقصان ہوا، اور اس کی وجہ ان کا زیادہ ہونا تھا. آگے ہم دیکھیں گے. انہوں نے سمجھا کہ ہم تو زیادہ ہیں، ہم تو 313 چھا گئے تھے، ہم تو 700 چھا گئے تھے، ہم تو 3,000 2 لاکھ سے لڑ گئے تھے، آج تو ہم 14,000 ہیں. ایک کے بدلے میں 1.5 آتا ہے، پہلے ایک کے بدلے میں 10 آتے تھے. اس عجب نے، اس غرور نے جو ہے نا وہ کچھ نقصان پہنچے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ اس کے منفرد جو ہے نا وہ خصوصیات ہیں. کفار کی طرف سے یہ شخص مالک بن اوف، یہ سرغنہ تھا، ان کا لیڈر تھا. اس نے کئی قبیلوں کو اکٹھا، یہ ایک قبیلہ نہیں تھا، کئی قبیلوں کو اس نے اکٹھا کیا. خود یہ سردار تھا.
20,000 کا لشکر اکٹھا کیا۔ اس کی پلاننگ یہ تھی کہ ہم بچوں اور خواتین اور جانوروں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جنگ کے لیے جنگجو جاتا ہے لڑائی کرنے کے، تو اس کا ذہن ہوتا ہے میرے بچے پیچھے، میری بیوی پیچھے، میرا مال ڈنگر پیچھے۔ اب جب سب کچھ ہی میدان میں ہوگا تو بھاگے گا نہیں، لڑے گا، کیونکہ اس کو ڈر اگر میں بھاگا تو میرے بیوی بچے پکڑے جائیں گے، میرا مال ڈنگر ختم ہو جائے گا، تو بھاگے گا نہیں۔ اس کی یہ پلاننگ تھی کہ کوئی شخص واپس نہ جائے۔ 20,000 لڑاکو تھے، لڑنے والے تھے، لڑاکے تھے، اور بچے اور بیویاں ملا کر یہ ٹوٹل 34,000 کے قریب لوگ بنتے ہیں۔ اس نے یہ پلاننگ کی، جانور بھی لے کر آئے اور بچے اور خواتین اور بوڑھوں کو بھی لے آیا۔ ان کے لشکر میں نا ایک شخص تھا درید بن سما، یہ جو نام لکھا ہوا ہے، اس کی عمر تھی 125 سال، نابینا تھا، اپنے جوانی میں جنگجو تھا۔ اس کو نہ کچھ آوازیں آئیں عورتوں کی، بچوں کی، جانوروں کی۔ اس نے کہا یہ جانوروں کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ کسی نے بتایا بھئی مالک بن عوف نے کہا ہے کہ سب کو لے کر آؤ، تو عورتیں اور بچے بھی لڑائی میں آئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا اس کو بلاؤ، مالک بن عوف کو۔ اس کو بلایا، اس نے اس کے ساتھ مکالمہ کیا، کہا یہ بے وقوفی نہ کرو، جس نے بھاگنا ہے نا اس نے بھاگ جانا ہے، اس نے بیوی بچے چھوڑ کر بھی بھاگ جانا ہے۔ بیوی بچوں کو بھیجو اور پھر لڑائی کرو، بچ گئے تو واپس چلے جائیں گے، نہیں بچے تو کم از کم بیوی بچے تو محفوظ رہیں گے۔ اس نے اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی۔ مالک بن عوف نے کہا جی نہیں بس یہ نہیں ہونا، جو میں نے کہہ دیا یہی ہونا ہے۔ اس نے باہر آ کے کہا بھی ہم نے اس بڈھے کی بات نہیں ماننی، ہم نے لڑائی کرنی ہے اور اپنے بیوی بچوں کو ہم نے ساتھ رکھنا ہے۔ اب عورتوں اور مردوں کو جب یہ ساتھ لے کر آیا نا تو پھر یہ ترتیب بنی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے مکہ فتح کیا اور پھر ہم حنین کے لیے نکلے، تو کہتے ہیں حنین میں جو مشرکین کی صفیں تھیں ان کی جو ترتیب تھی، کہتے ہیں میں نے آج تک ویسی ترتیب نہیں دیکھی، اتنی اعلیٰ ترتیب، اتنی ڈسپلن میں۔ کیا تھی؟ صفت الخیل، پہلی لائن میں سارے گھڑ سوار تھے، ثم صفت المقاتلہ، دوسری لائن میں سارے تلوار والے جنگجو لوگ، لڑائی والے وہ کھڑے ہوئے تھے، ثم صفت النساء، پھر تیسری صف عورتوں کی تھی، ثم صفت الغنم، چوتھی صف میں بکریاں تھیں، ثم صفت النعام، پھر پانچویں صف میں اونٹ کھڑے ہوئے تھے۔ یعنی سارے ہی وہ میدان میں لے آیا، کھلے میدان کے اندر۔ حضرت انس کہتے ہیں ایسی صف بندی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور 20,000 کا لشکر تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14,000 کا لشکر، غیر مسلم بھی اس میں شامل ہوئے، 80 کے قریب غیر مسلم شامل تھے۔ صفوان بن امیہ جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، حضور نے ان کو امان دے رکھی تھی، ان سے آپ نے اسلحہ لیا۔ صفوان بن امیہ کا کام اسلحے کا تھا، حضور نے ان سے اسلحہ ادھار میں لیا۔ نوفل بن حارث یہ مسلمان ہو گئے تھے، یہ صحابی تھے، ان کے 3,000 نیزے اللہ کے رسول نے لیے۔ تو یہ جو سامان ہے نا لڑائی کا، یہ ادھار پکڑا تھا اللہ کے رسول۔ حضور نکلے، راستے میں نا ایک جگہ پر ایک درخت آیا، اس درخت کا نام تھا ذات انوات۔ وہ مشرکین عرب اس درخت کو متبرک سمجھ کر اس درخت پر اپنی تلواریں لٹکایا کرتے تھے۔ اب یہ لوگ جب وہاں سے گزرے، کوئی پڑاؤ ڈالا ہوگا وہاں پر، انہوں نے نا ایک بڑا سارا درخت دیکھا، ان کے ذہن میں آیا تو یہ کہنے لگے اللہ کے رسول اجعل لنا ذات انوات، حضور ایک متبرک درخت ہمارے لیے بھی آپ انتخاب کر دیں، جو لوگوں کے لیے مشرکین کے ہاں بھی ایک درخت ہے، وہ تلواریں لٹکاتے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں ہم بھی لٹکا لیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکبر، ھذا کما قالت بنو اسرائیل، یہ تو تم نے وہی بات کی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے کی تھی، جب وہ سمندر کراس کر کے آگے گئے نا، پیچھے فرعون مر گیا، یہ آگے چلے گئے تو آگے دیکھا کہ ایک قوم ہے بت کی عبادت کر رہی، بت کی عبادت کر رہی۔ تو بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ ایک بت ہمارے لیے بھی بنا دو یار، ہم بھی عبادت کر لیں، یہ دیکھو کیسے عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی عبادت کر لیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تم بھی وہی بات کر رہے ہو، حالانکہ ایک درخت کی اور ایک بت کی اس میں کوئی فرق نہیں ہے،
وہاں بت تھا، بت کی عبادت تھی. یہاں درخت ہے، درخت کو متبرک سمجھا جا رہا ہے. وہ تو صریحاً شرک ہے، یہ شرک کا دروازہ کھولتا ہے. جب آپ درخت کو متبرک سمجھنے لگ جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ اسی درخت کی عبادت شروع ہو جائے گی، اور پھر اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر انسان جو ہے نا وہ اولاد مانگتے ہیں، منتیں پوری کرواتے ہیں جا جا کر. تو شرک کا دروازہ کھلتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا یہ تو تم شرک کی بات کر رہے ہو، جیسے انہوں نے بت کی بات کی تھی. تو یہ بڑا اہم واقعہ ہے ذات انوات کا، یہ عقیدے کا سبق ہے. اس کے اندر حضور نے ان کو ڈانٹا. پھر آپ نے کہا لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہا تم بھی اسی طریقے پر جاؤ گے، چلو گے جن طریقوں پر تم سے پہلے چلے، یعنی بنی اسرائیل والے چلے، یہود و نصارہ، تم بھی آہستہ آہستہ انہی طریقوں پر چلو گے. اچھا، یہ جو بات کی ہے جن لوگوں نے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ صحابہ کرام نہیں تھے پہلے والے، یہ وہ لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے، جو ابھی فتح مکہ میں مسلمان ہوئے اور ادھر آ گئے. ان کا بھی عقیدہ نظریات اتنے پختہ نہیں ہوئے، تو انہوں نے ایسی بات کی، ان کی اصلاح کر دی گئی، اللہ کے رسول نے اصلاح فرما دی ان کی. آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو حضور نے وہاں پر کہا کون ہے جو میرا پہرا دے گا؟ حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کا پہرا دوں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ، پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤ اور بنو حوازن کو دیکھو، اور صبح تک تم نے نا نیچے نہیں اترنا، تم نے ادھر ہی رہنا ہے، صبح کو تم نے واپس آنا ہے. یہ اس پہاڑی کے اوپر چلے گئے، گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے کے اوپر جا کر پہاڑی پر چڑھ گئے. صبح فجر کی نماز میں حضور اٹھے، حضور نے سنتیں ادا فرمائیں. سنتوں کے بعد آپ نے پوچھا تمہارا پہرے دار آ گیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ابھی نہیں آیا. حضور نے نماز پڑھائی. جب فرض نماز پڑھا کر حضور پیچھے منہ کیا آپ نے، پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا ساتھی آ گیا ہے. تو دیکھا پیچھے سے حضرت انس بھی آ گئے. آپ نے پوچھا کیا دیکھا تم نے، کوئی بندہ ادھر؟ کہتے حضور کوئی نہیں ہے. حضور نے نا بڑا پیارا سوال کیا ان سے، کہا ہل نزلت اللیلہ، تم ساری رات میں گھوڑے سے نہیں اترے؟ قال لا، کہا میں نے کہا نہیں اترا. کہا آپ نے کہا تھا نیچے نہیں اترا، میں نہیں اترا. الا مصلیہ، ہاں صرف نماز پڑھنے کے لیے اترا، او قاضیا حاجہ، یا قضاء حاجت کرنے کے لیے اترا. آپ کا حکم تھا نیچے نہیں اترنا، میں نہیں نیچے اترا. جب حضور نے یہ سنا نا آپ بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا قد اوجبت، اے انس تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی. فلا علیک اللہ تعمل بعدہا، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا آج کے بعد تو کوئی عمل کرے یا نہ کرے، جنت تیرے لیے پکی ہو گئی. قد اوجبت، تو نے جنت پکی کر لی. اتنا ثواب ہے پہرا دینے کا. یہ جو ماسکر وغیرہ میں جاتے ہیں ساتھی، وہاں پہرا دیتے ہیں، تو پہرے کا اتنا زیادہ اجر ہے. اللہ کے رسول نے ان کو، یہ ابھی لڑائی نہیں کی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف پہرا دیا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جاسوس آیا، یعنی ایک صحابی آئے جنہوں نے جاسوسی کی، آگے جا کر واپس آئے. انہوں نے اللہ کے رسول کو بتایا حضور حوازن والے بہت سارے لوگ ہیں، ان کے بوڑھے بھی ہیں، ان کی عورتیں بھی ہیں، ان کی بکریاں بھی ہیں، ان کے اونٹ بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، حضور سارے اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں. فتبسم رسول اللہ کے رسول پریشان نہیں ہوئے، حضور مسکرائے اور آپ نے مسکرا کر کہا تلک غنیمت المسلمین غدن، انشاءاللہ یہ سارا کچھ کل انشاءاللہ مسلمانوں کا مال غنیمت بن جائے گا، پریشان نہیں ہونا. صبح ہوئی، لڑائی شروع ہوئی. اب یہ جو لڑائی ہوئی ہے نا، اس کے 3 مرحلے ہیں. یہ دوسری دیگر جنگوں سے ذرا ہٹ کر ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب لڑائی شروع ہوئی تو مسلمان جیت رہے تھے اور کافر جو ہے نا ان کو شکست ہو رہی تھی. جب یہ معاملہ ہوا تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹے، مسلمان سمجھے بس ہم جیت گئے ہیں، انہوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو اصل ان کا جو لشکر تھا وہ پہاڑوں میں چھپا ہوا تھا اوپر. انہوں نے تیر اندازی کی،
ان صحابہ پر جب تیر اندازی ہوئی، گھڑ سوار بھی تھے، پیدل بھی تھے، ان کو سمجھ نہیں آئی، ان کے پاس خود نہیں تھی، ان کے پاس زریں نہیں تھیں، یہ بھاگنے لگ گئے۔ جب یہ بھاگے اور وہ بڑے نشانے والے لوگ تھے تو یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے، جانور ان کے اوپر چڑھے اور یہ پیچھے کی طرف منتشر ہو گئے صحابہ کرام۔ اسے ہم کہتے ہیں جزوی شکست۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ان کو اکٹھا کیا، آپ نے ان کو آوازیں دی، بلایا، انصار مہاجرین ادھر آؤ۔ پھر صحابہ کرام دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ تھوڑا سا ملتا جلتا ہے غزوہ، کون سے غزوے سے؟ کون سے غزوے سے ملتا جلتا ہے؟ غزوہ احد سے۔ سمجھ لیں وہی والا سین بنا ہے۔ حضور وہاں پر بھی اکیلے رہ گئے تھے، صحابہ کرام آپ کا حصار کر رہے، پہرا دے رہے تھے، یہاں پر بھی وہی کیفیت ہوئی۔ تو یہ 3 مرحلے بنتے ہیں اس کے۔ پھر جب صحابہ واپس آئے نا، پھر جب انہوں نے حملہ کیا تو پھر یہ 20,000 کا لشکر جو ہے یہ ان کو شکست ہوئی اور یہ اپنے بیوی بچے چھوڑ کر، جانور چھوڑ کر بھاگ گئے وہاں سے، عورتیں وغیرہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اس طرح اس کے 3 مرحلے بنتے ہیں۔ اس کی کارگزاری حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سناتے ہیں۔ ان کو کسی شخص نے تانا مارا، کہا افررتم، آپ لوگ حنین والے دن بھاگ گئے تھے؟ کسی ساتھی نے ان سے کہا آپ لوگ حنین والے دن بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا، کہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یفر، کہا ہاں ایک وقت آیا تھا کہ ہم لوگ بھاگ گئے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے تھے۔ سارے بھاگ گئے تھے، حضور نہیں بھاگے تھے۔ ان حوازن کانوا قوما رماتا، کہا یہ جو حوازن والے تھے نا یہ بہت بہترین تیر انداز تھے، ان کا نشانہ بڑا پکا تھا۔ ہم نے ان کے اوپر حملہ کیا، فن ہزموا، ہم نے ان کو ہرا دیا، یہ ان کو شکست ہو گئی۔ فاقبل المسلمون علی الغنائم، تو مسلمان نہ مال غنیمت کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے جلدی کی، جلد بازی کی، اور جلد بازی کنہوں نے کی؟ اگلی حدیث میں الفاظ ہیں کچھ نوجوان تھے جو جوشیلے تھے، انہوں نے سر میں خود نہیں پہنا ہوا، جسم پر زرہ نہیں پہنی ہوئی اور کوئی ہاتھ پر ڈھال نہیں، تلوار لے کر آگے آگے جیسے جوشیلے ہوتے ہیں، اور انہوں نے دیکھا بس اب جیت گئے ہیں، مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ فاستقبلونا بالسہام، جب ان کو سمجھ آئی، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ہمارے اوپر تیر برسانا شروع کر دی۔ یہ نا ایک گھاٹی تھی، باریک سا راستہ تھا، سائڈوں پر چٹانیں تھی، بڑی بڑی اونچی اونچی چٹان، وہ اس کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، نظر نہیں آ رہے تھے مسلمانوں کو۔ وہ ایک دم سے باہر آئے اور انہوں نے اوپر سے آ کر تیر مارنا شروع کر دیے ان کو۔ اب یہ پھر تتر بتر ہو گئے، صحابہ کرام بھاگنے لگے۔ کہتے ہیں فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یفر، اللہ کے رسول نہیں بھاگے۔ میں نے دیکھا آپ سفید رنگ کے ایک خچر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی جو خچر کی رکاب ہے وہ سفیان بن حارث، آپ کے چچا کے بیٹے، انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول اونچی اونچی آواز سے کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نے بھاگنا نہیں ہے۔ یہاں سے علماء کرام نے ایک یہ جواز نکالا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی برادری کی طرف یا اپنے بڑوں کی طرف اپنی نسبت کر لے تو جائز ہے، جائز ہے۔ جیسے حضور نے کہا انا ابن عبد المطلب، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، ان کی طرف آپ نے نسبت کی کہ میں عبد المطلب کا بیٹا، تو کوئی بندہ اگر اپنے خاندان کی طرف نسبت کرے تو وہ جائز ہے۔ حضرت براء ہی کے الفاظ ہیں یہ والے الفاظ، شبان، شبان کہتے ہیں شباب، شباب کس کہتے ہیں عربی میں؟ جوان کو کہتے ہیں۔ کہا کچھ شبان اصحاب تھے، نوجوان ساتھی تھے، انہوں نے اسلحہ بھی نہیں لیا ہوا تھا، وہ آگے آگے جا رہے تھے، پھر جب ان کو تیر مارے بنو حوازن نے تو پھر یہ بھاگنے لگے، اور ان کو دیکھ کر باقی لوگ بھی بھاگنے لگے، اور اللہ کے رسول کھڑے یہی کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ حضرت انس بن مالک فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، وکان اجود الناس، حضور سب سے زیادہ سخی تھے،
وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ، اور حضور لوگوں میں سب سے زیادہ شجاعت والے تھے، بہادر تھے۔ اور یہ بہادری آپ کی احد میں بھی نظر آئی، نمایاں ہوئی، اور یہاں پر بھی سارے بھاگ رہے ہیں، حضور کھڑے ہیں، حضور وہاں سے بھاگتے نہیں ہیں۔ اچھا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی دوران میں جب ہم بھاگ رہے تھے، شکست ہو رہی تھی ہمیں، تو میں عمر سے ملا اور میں نے حضرت عمر سے کہا ما بال الناس، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا سچویشن بن گئی ہے، حالات کیا ہو گئے ہیں؟ حضرت عمر نے بڑا پیارا جواب دیا، امر اللہ عز و جل، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرو۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ علماء نے جہاں پر لکھا نا کہ شکست کے اسباب، کئی اسباب لکھے ہیں، ان میں ایک سبب یہ بھی لکھا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، جیسے اللہ چاہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حضرت عمر کا جواب ہے امر اللہ عز و جل۔ تو کبھی اگر شکست ہو جائے نا تو اسی کو لے کر نہیں بیٹھ جانا کہ ہم ہار کیوں گئے ہیں، ٹھیک ہے آپ اپنی غلطیوں کو درست کریں، لیکن امر اللہ عز و جل، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ، قدر اللہ ما شاء، اللہ نے کیا جو اللہ نے چاہا۔ اب جب یہ بھاگنے لگ گئے، یہ کنڈیشن پیدا ہوئی، تو اللہ کے رسول نے حضرت عباس سے کہا، عباس اونچی آواز والے ساتھی تھے، ان کی آواز بلند تھی اور حضور کے ساتھ تھے۔ حضور نے حضرت عباس سے کہا عباس نادی اصحاب السامورہ، وہ جو درخت کے نیچے جنہوں نے میری بیعت کی تھی، بیعت رضوان والے، ان کو ذرا آواز تو دو، ان کو آواز تو دو۔ حضرت عباس نے اونچی آواز سے کہا این اصحاب السامورہ، او اصحاب السامورہ کدھر ہیں، وہ بیعت کرنے والے کدھر ہیں، بھاگی جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں فواللہ، کہا پھر میں نے یہ منظر دیکھا، جب میں نے یہ آواز لگائی نا، تو جیسے ایک بچڑا جدا ہوا اپنی ماں کی طرف بھاگ کر آتا ہے نا، ویسے صحابہ کرام پھر اللہ کے رسول کی طرف بھاگے آئے، وہ حضور کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ کہا پھر میں نے کہا یا للانصار، یا معشر الانصار، او انصار والے، مدینہ سے جو ہمارے ساتھ آئے ہیں لڑنے کے لیے، وہ کدھر ہیں؟ کہا پھر انصاری آ گئے۔ پھر انہوں نے کہا یا للمہاجرین، او مہاجرین کدھر ہیں؟ پھر مہاجرین بھی اللہ کے رسول کے پاس آ گئے۔ تو اس طرح نا صحابہ کرام واپس آئے، ایک دفعہ بھگدڑ مچی، لیکن صحابہ کرام پھر واپس آ گئے۔ جب واپس آ گئے پھر لڑائی شروع ہوئی۔ اب جو لڑائی شروع ہوئی نا، تو حضور نے وہاں یہ لفظ استعمال کہا ھذا حین حمی الوطیس، کہا اب میدان سجا ہے، اب لڑائی گرم ہوئی ہے، اب میدان میں صحیح لڑائی شروع ہوئی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے ایسے مٹی اٹھائی یا کچھ کنکریاں اٹھائیں اور اٹھا کر شاہت الوجوہ کہا، ان کے چہرے مسخ ہو جائیں، اور آپ نے ایسے وہ کنکری پھینکی۔ جب آپ نے ایسے کنکری پھینکی اور پھر ساتھ میں کہا ثم قال ان ہزموا ورب محمد، مجھے رب محمد کی قسم ہے اب یہ لوگ ہار گئے۔ جب صحابہ واپس آ گئے نا، پلٹ کر انہوں نے حملہ کیا، کہ اب یہ لوگ ہار گئے۔ حضرت انس راوی ہیں، وہ کہتے ہیں پھر میں گیا اور میں نے دیکھا ایک ایک بندے کو جو مرے ہوئے تھے، میں نے ان کو بھی دیکھا، ہر بندے کے پاس جو مرا ہوا تھا مجھے کنکری ملی، جو حضور نے پھینکی تھی نا وہ کنکریاں مجھے ان کے پاس ملی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ یہ لشکر وہ امرہم مدبرا پیچھے کی طرف بھاگنے لگا، اور ایسے پھر یہ بھاگے کہ انہوں نے اپنے بیوی بچوں اور سارا مال ڈنگر وہیں پہ چھوڑ کے بھاگے، اور وہ جو مالک بن عوف تھا سردار ان کا، وہ بھی بھاگ گیا وہاں سے۔ حضور نے ایک اور نفسیاتی حربہ بھی استعمال کیا یہاں پر۔ آپ نے جنگ کے دوران یہ اعلان کیا من قتل قتیلا لہ علیہ بینۃ فلہ سلب، جو جس بندے کو قتل کرے گا اور اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ میں نے اس بندے کو مارا ہے، اس کا سامان سارا اس کا۔ اب یہ ایک نفسیاتی طور پر تیار کرنا تھا، موٹیویٹ کرنا تھا۔ اس چیز سے بھی صحابہ کرام موٹیویٹ ہوئے کہ جو مار دے گا اس کا جو مال ہوگا وہ بھی ہمارا ہوگا۔ تو ایک صحابی نے 20 بندے مارے، ان کا 20 بندوں کا مال ان کو ملا۔
تو یہ بھی ایک موٹیویشن ہے. پیارے پیغمبر جنگ کے دوران یہ والے طریقے بھی استعمال کیا کرتے تھے. حضرت ام سلیم یا ام سلیم، سیدہ ام سلیم جنگ میں شامل تھیں. ان کا کام پہلے بھی ہم نے عرض کیا، جنگوں قیدیوں کو پانی پلانا، جو اپنے مجاہدین ہیں زخم کی مرہم پٹی وغیرہ کرنا، یہ ان کا یہ کام ہوتا تھا. جنگ کے بعد نا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں، کہنے کہ یا رسول اللہ اقتل من بعدنا من الطلقاء، حضور جو لوگ بھاگے تھے نا ان کو قتل کر دیں، ان کو قتل کر، ان ہذا بک، ان کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی، ہمارا نقصان ہوا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ام سلیم، اے ام سلیم ان اللہ قد کفا و احسن، اللہ رب العالمین نے ہمیں شکست سے بچا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دے دی ہے، بس کافی ہے. حضور نے کچھ نہیں کہا ان صحابہ کرام کو. یہ ام سلیم کے جذبات تھے، میں نے اس لیے کہا جذبات ہیں، تو اس کو ہم غلط نہیں ہمیں کہنا چاہیے. اور وہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا طلقاء، اس سے مراد نئے ہونے والے مسلمان. طلقاء کا اگر لفظ آپ کو ذہن میں ہو تو جب حضور نے مکہ والوں کو معاف کیا تھا نا تو آپ نے فرمایا تھا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، جاؤ تم سب آزاد ہو. ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، یہ مدینہ والے صحابہ کے بارے میں نہیں کہہ رہی، انصاریوں کے بارے میں نہیں کہہ رہی، مہاجرین کے بارے میں نہیں کہہ رہی. الطلقاء، وہ جو نوجوان تھے، نئے مسلمان ہوئے، جو جشیلے تھے، حضور ان کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں فتح دے ہی دی ہے نا، چلو کوئی بات نہیں. آپ اندازہ کریں اتنا یعنی گمبھیر صورتحال ہونے کے باوجود بھی صرف 4 مسلمان شہید ہوئے، جو کتابوں میں ملتا ہے. یہ 4 صحابہ کرام ہیں، صرف یہ شہید ہوئے اس پوری لڑائی کے اندر. اور جو مشرکین ہیں وہ سینکڑوں میں شہید ہوئے، ہزاروں میں تو نہیں، سینکڑوں میں یعنی وہ کافر مارے گئے ہیں. اموال غنیمت، اب آپ ذرا اندازہ کیجئے گا، وہ تو سارے بھاگ گئے وہاں سے. 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی جو کہ 490 کلو گرام بنتی ہے. چاندی 490 کلو گرام بنتی ہے. اس کو ہم نے موجودہ ریٹ میں نکالا، آج کے ریٹ میں 5 جون کے ریٹ میں، تو 1 گرام جو ہے نا وہ 662 روپے کا ہے. 662.4 1 گرام کی قیمت ہے. 490، یہ 490,000 کے ساتھ اس کو ضرب دی ہے تو یہ بنے 32 کروڑ 45 لاکھ روپے مالیت بنتی ہے اس کی. 32 کروڑ 45 لاکھ صرف ایک چیز، چاندی. اونٹ کتنے ہیں؟ 24,000. تو 1 لاکھ کا بھی اونٹ لا لو، 1 لاکھ کا تو نہیں آتا، بہرحال 2 لاکھ کا لگا لیں آپ. یہ ساری آپ کیلکولیشن کریں تو اربوں سے بات آگے چلی جاتی. 40,000 بکریاں ہیں، اربوں میں بات چلی جاتی. اس لیے علماء نے لکھا کہ جتنے بھی مال غنیمت ملے ہیں سب سے زیادہ مال غنیمت یہاں پر اللہ کے رسول کو ملا ہے. اور کنڈیشن پتہ کیا تھی؟ میں وہ حدیث پتہ نہیں لے کر آ سکا. واپس مکہ جاتے ہوئے حضور کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. واپس مکہ جاتے ہوئے تک حضور کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. لوگ لینے کے لیے آ رہے تو آپ کہتے ہیں اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، سارا تقسیم ہو گیا تھا، اربوں روپے. اور مزے کی بات یہ ہے سارا مال آپ نے مکہ والوں میں تقسیم کیا یا مہاجرین کو دیا، انصار کو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا. اتنے مال میں سے انصار کو کچھ بھی نہیں ملا. یعنی آپ دیکھیے انصار دیکھ رہے ہیں، کسی نے کروڑ مل گیا، کسی نے 50 لاکھ مل گیا، کسی نے 10 لاکھ مل گیا، کسی نے کچھ مل گیا، انصار کو کچھ بھی نہیں ملا. وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں جا کے. اب حضور تقسیم کیسے کر رہے ہیں، کیسے تقسیم ہو رہی، ذرا ایک مثال. ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ 2 پہاڑ ہیں، ان کے درمیان جو وادی ہے وہاں بکریاں کھڑی ہیں. وہ بکریوں کو دیکھ رہا ہے تو اس نے اللہ کے رسول سے کہا حضور یہ آپ بکریاں مجھے نہیں دے دیتے؟ آپ نے کہا لے جاؤ. گنی نہیں، شمار نہیں کی، کیا مالک نہیں دیکھا، آپ نے کہا لے جاؤ،
مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا. وہ واپس گیا اپنی قوم کے پاس، کہتا ہے اے قوم، اے میری قوم، اسلمو، او مسلمان ہو جاؤ. فواللہ ان محمدا لا یعطی عطاء ما یخاف الفقر، بے شک محمد جب دیتا ہے نا تو اس کو فقر کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، کمی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. وہ تو ایسے بانٹ رہا ہے، بکریاں بانٹی جا رہا ہے، وہ تو اونٹ بانٹی جا رہا ہے. وہ تو حضور نے یہاں پر نا ایک اور کام کیا. آپ نے کہا مسلمانوں تمہیں نہیں، جو نئے مسلمان ہوئے ہیں یا جو ابھی مسلمان ہونے والے ہیں، قریب ہیں، ان کو مال دینا اور ان کو اتنا نوازنا ہے کہ وہ اتنے خوش ہوں کہ وہ دین میں آ جائیں، مال کی وجہ سے ہی دین میں آ جائیں. تو کیا ایسا دین قبول ہے جو مال کی وجہ سے ہو؟ آپ کسی بندے کو لالچ دیں گے چل میں 10 لاکھ روپے تو نوی گڈی لے کے دیں گے تو مسلمان ہو جا، وہ کہتا ہے واقعی پکی گل ہے، دیں گے لے کے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے یہ مال کے لیے مسلمان ہو جائے. ایک صحابیہ تھی، ان کو ایک بندے نے کہا جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا مسلمان ہو جا، میں شادی کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا پکی بات ہے، کہا پکی بات. وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے شادی کر لی صحابیہ نے. تو یہ ٹھیک ہے، جائز ہے. حضرت انس اسی حدیث کے پیچھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اسی حدیث کے آگے حضرت انس کا قول ہے. حضرت انس فرماتے ہیں ان کان الرجل لیسلم ما یرید الا الدنیا، کہا ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ صرف دنیا کے لیے مسلمان ہوتے تھے، دنیا کے مال کے لیے مسلمان ہوتے تھے. حتی یکون الاسلام احب الیہ من الدنیا وما علیہا، پھر جب وہ مسلمان ہو جاتے تھے، مسلمانوں میں رہنے لگ جاتے تھے، مسجد میں نماز پڑھنے آنے لگ جاتے تھے، تو پھر اسلام ان کے لیے دنیا وما فیہا سب سے زیادہ عزیز ہو جاتا تھا. طریقہ واردات سمجھ آ گیا آپ کو؟ پہلے مال دیا، پھر ان کو لے کر آئے. اب جب وہ آ گئے، اب کون جائے گا؟ اب نہیں کوئی بھی جائے گا. یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آزمایا غزوہ حنین کے مال غنیمت میں. آگے حدیث کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. حکیم بن حزام کا نام ابھی ہم نے لیا تھا، سیدہ خدیجہ کے بھتیجے تھے، مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ پہ. تو ان کو نا صدقہ کرنے کی بڑی عادت تھی، صدقہ بہت کیا کرتے تھے. میں نے آپ کو بھی بتایا. اللہ کے رسول کے پاس ہے، کہا حضور مجھے بھی دیں کچھ. حضور نے 100 اونٹ عطا فرمائے. کہا اور دیں. 100 اونٹ حضور نے اور دے دیے. کہا حضور اور دیں. حضور نے 100 اونٹ اور دے دیے. 300 اونٹ ان کو دے دیے. حکیم بن حزام یہ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ کرتے ہیں. ایک بندے کی طبیعت ہے نا خرچ کرنے کی، اب جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ خرچ کرے گا وہ. حسن ظن تو یہی ہے. لیکن وہ جو مانگ رہے ہیں نا، حضور کو یہ چیز اچھی نہیں لگی. آپ نے کہا یا حکیم، اے حکیم، ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ، یہ جو دنیا کا مال ہے نا، یہ سبز رنگ اور میٹھی چیزیں ہیں، دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں. جو شخص دنیا کے مال کو حرص کے ساتھ، لالچ کے ساتھ لینے کی کوشش کرے گا، اس کے مال میں لم یبارک لہ فیہ، اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوگی. اور جو مال بغیر لالچ، بغیر حرص کے ملتا ہے نا، بورک لہ فیہ، اس کے اندر برکت ہوتی ہے. کیا سمجھایا حکیم؟ مانگنا نہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ حضور اور دیں، حضور اور دیں. دے دیا حضور نے. پھر آپ نے سمجھایا برکت اس میں ہے جو لالچ سے نہ حاصل کیا گیا ہو، جو خود آئے تمہارے پاس. پھر آپ نے فرمایا بے برکتی پتہ کیا ہوتی ہے؟ کالذی یأکل ولا یشبع. بے برکتی اس چیز کا نام ہے کہ انسان کھانا تو کھا رہا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا اس کا، اسے بے برکتی کہتے ہیں. اور برکت اس چیز کا نام ہے کہ تھوڑا سا کھاتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا برکت
یا بے برکتی اس چیز کا نام ہے کہ بارش برسے، خوب برسے، زمین اناج نہ اگے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ بے برکتی کسے کہتے ہیں؟ بے برکتی اس چیز کا نام نہیں کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ کی تنخواہ نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا، نہ پیسے ہیں، کاروبار صحیح ہے، چمک رہا ہے، لاکھوں روپے کی آمدن ہے، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، اسے بے برکتی کہتے ہیں۔ کہ کھا رہا ہے، پیٹ نہیں بھرتا۔ جس مال کو لالچ اور حرص کے ساتھ اکٹھا کیا گیا ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا حکیم اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اے حکیم اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو یہ نہ بن اور دے دیں اور دے دیں۔ حضرت حکیم کو بات سمجھ آ گئی، یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، اللہ کے رسول بات سمجھ آ گئی، اللہ کی قسم آج کے بعد کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا جب تک اس دنیا میں زندگی ہے باقی۔ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مال آیا، آپ نے حکیم کو بلایا، کہا حکیم یہ لے لو مال، کہا مجھے نہیں لینا، میں نے نہیں لینا، مجھے نہیں چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عمر نے بلایا، کہا حکیم یہ مال تیرا حصہ بنتا ہے، میں سب کو دے رہا ہوں، تیرا بھی حصہ ہے، تو نے نہیں مانگا، میں دے رہا ہوں۔ کہا مجھے نہیں چاہیے، میں نے نہیں لینا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، لوگوں کو مخاطب کیا، کہا یا معاشر اے مسلمانوں گواہ ہو جاؤ، یہ دیکھو میں حکیم کو دے رہا ہوں اس کا حصہ، یہ نہیں لے رہا، میں دے رہا ہوں یہ نہیں لے۔ اتنا اثر ہوا پھر ان کو اس نصیحت کا کہ جو اپنا حق تھا وہ بھی نہیں لیتے تھے، پھر بس لینا ہی نہیں ہے، ختم۔ اب جب اللہ کے رسول مال تقسیم کر رہے ہیں، انصار کو اللہ کے رسول نے نہیں دیا، تو کچھ انصار، کچھ جوان صحابہ نے، کچھ صحابہ نے یہ بات کر دی، کہنے لگے یغفر اللہ لرسول اللہ، اللہ پیارے پیغمبر کو معاف فرمائے، یعطی قریشہ، حضور قریش کو ہی دے جا رہے ہیں، قریش کو ہی دے جا رہے ہیں، وَيَدَعُنَا، اور ہمیں نہیں دے رہے، ہمیں چھوڑ دیا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِن دِمَائِهِمْ، جبکہ ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے۔ تلواریں ہماری استعمال ہوئی، پیچھے 8 سالوں سے لڑائی کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں، تلواریں خون ریز ہماری ہو رہی ہیں، اور مال لے گئے سارا۔ مال کتنا ہے؟ اربوں کے اندر ہے، وہ دیکھ رہے ہیں بھائی جا رہا ہے مال سارا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا ہم باتیں کری جا رہے ہیں، مناسب نہیں، ہم حضور سے بات، یہ اکیلے آئے اللہ کے رسول کے پاس، کہا حضور اس طرح انصار میں باتیں ہو رہی ہیں، وہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا، ادھر ہی دے دیا سارا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سعد تیرا کیا کہنا ہے، ان کو چھوڑ، تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت سعد کہنے لگے حضور میں بھی ان میں سے ہی ہوں، حضور میں بھی اپنی قوم میں سے ہی ہوں۔ دیکھیں کتنے صاف تھے یہ لوگ، اپنے آپ کو چھپایا، نے کہا حضور میں بھی اپنی قوم میں سے ایک بندہ ہی ہوں۔ اچھا حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو اپنے بندوں کو لے کر آؤ، انصاریوں کو اکٹھا کرو۔ حضرت سعد نے ان کو اکٹھا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے وہاں پر نئے خطاب کیا، بڑی پیاری گفتگو ہے۔ حضور نے ان سے کہا یا معاشر الانصار، اے انصاریوں مجھے تمہاری طرف سے بات پہنچی ہے، تم نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم سے بات ہوئی ہے، ہم نے کی ہے۔ حضور نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، الم آتکم ذلالا، جب میں تمہارے پاس آیا تو تم سارے گمراہ نہیں تھے؟ میں نے تمہیں ہدایت دی، راستہ دکھایا، اللہ نے ہدایت دی میری وجہ سے تمہیں، تم سارے عیال تھے، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں غنی کر دیا، تم سارے آپس میں لڑے ہوئے تھے، دشمن تھے، میری وجہ سے اللہ نے تمہارے درمیان پیار پیدا کر دیا، الفت ڈال دی، کیا ایسا نہیں ہے؟ صحابہ کہنے لگے جی اللہ کے رسول، للہ ولی رسولہ المن والفضل، یہ سارا اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے، اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے۔ یہاں پر لفظ میں رکھے اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے، دونوں انہوں نے کہا للہ ولی رسولہ، کیونکہ اس میں اللہ کے رسول کا بھی فضل ہے۔ ہم تک جو دین پہنچا ہے کس کی محنت سے پہنچا ہے؟ اللہ کے رسول کی محنت سے پہنچا ہے۔ حضور کا ہم پر احسان ہے، کہا حضور اللہ اور آپ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ حضور نے کہا اچھا تم یہ بھی کہہ سکتے ہو، تم بھی یہ کہہ سکتے ہو کہ حضور جب آپ ہمارے پاس آئے تھے
تو لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی تھی۔ حضور کہتے ہیں کہ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میں دھتکارا گیا تھا، تم نے میری مدد کی۔ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو ہمیں نکال دیا گیا اور تم نے ہمیں پناہ دی۔ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ہم عائل تھے، عیال تھے، اور آپ لوگوں نے ہمیں مال متاع رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی۔ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو۔ پھر آپ نے ان سے کہا کہ اے میرے انصار کے ساتھیوں، دنیا کے معاملات کے پیچھے نہ پڑو۔ میں نے تألفت بہا قوما لیسلموا، میں نے ان لوگوں کی تالیف قلب کے لیے ان کو مال دیا ہے تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں، تاکہ وہ ان کو مال دیا تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ وَوَكَّلْتُكُمْ إِلَىٰ إِسْلَامِكُمْ، اور تمہیں میں نے تمہارے اسلام کے اوپر ہی رکھا ہے، اسلام کے سپرد ہی کیا، تم تو مسلمان ہی ہو۔ میرا مقصد کیا ہے؟ ان کو اسلام کی طرف، یہ بھی ایک دعوت کا انداز ہے، یہ بھی ایک دعوت کا۔ اور تبلیغی جماعت والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کہتے ہیں کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے، کہتے ہیں کھانا کھاؤ آپ ہمارے ساتھ۔ پھر وہ کہتے ہیں بس کھانا کھا لو، کبھی نہ کبھی یہ کھانا بولے گا، کہیں نہ کہیں یہ کھانا جو ہے نا ہمارا کھایا وہ تمہارے کام آئے گا۔ یہ جو اکرام ہے، کھلانا ہے، یہ بھی دعوت کا ہی ایک انداز ہے۔ کہا میں نے ان کو دے کر اسلام کی طرف بلایا ہے، تمہارے پاس پہلے ہی اسلام ہے۔ افلا ترضون یا معشر الانصار، اے انصار والو، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کا رسول لے جاؤ؟ لوگوں کو کیا ملا ہے؟ بکریاں، اونٹ، چاندی، غلام۔ تمہیں کیا مل گیا؟ اللہ کے رسول۔ پھر آپ نے ان کو دلاسا دینے کے لیے کہا، اے انصاریو، اگر لوگ چل رہے ہوں اور تم بھی ان لوگوں میں ہو اور آگے جا کر راستہ دو حصوں میں بٹ جائے تو جدھر تم جاؤ گے نا میں بھی ادھر جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ پھر آپ نے کہا اللہم ارحم الانصار، اللہ انصار پہ رحم کر، وابناء الانصار، اللہ انصار کی اولاد پہ رحم کر، وابناء ابناء الانصار، اللہ انصار کی بیٹوں کے بیٹوں پہ رحم فرمائے۔ دعا دی اللہ کے رسول نے ان کو۔ فبکى القوم، سارے لوگ رونے لگے، روتے روتے ان کی داڑیاں بھیگ گئیں، کہنے لگے رضینا برسول اللہ قسما وحظا، حضور ہم راضی ہیں آپ سے، ہمیں کچھ نہیں ملا پھر بھی ہم آپ سے راضی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول واپس چلے گئے۔ یہ جو آپ مال تقسیم کر رہے تھے نا، تقسیم کے دوران بھی دو تین واقعات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہوتا ہے آپ کے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے، اس کا نام ہے ذوالخویسرہ، ذوالخویسرہ، یہ آتا ہے بنو تمیم سے، یہ ہے۔ آگے کہتا ہے یا رسول اللہ اعدل، اللہ کے رسول عدل کریں، انصاف کریں، آپ انصاف نہیں کر رہے۔ حضور کو غصہ ہے، حضور وہی لگا اور تو برباد ہو جائے، وہ میں یعدل، میں نے عدل نہیں کرنا تو کس نے عدل کرنا ہے؟ یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل نہیں کر رہا۔ پھر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاس کھڑے تھے، کہنے کہ حضور مجھے اجازت ہے میں ایسی گردن اتار دوں، یہ آپ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں۔ حضور نے کہا چھوڑ دو اس کو۔ پھر آپ نے کہا فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، کہا عمر اس بندے کی نسل میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے، اس کی نسل میں، یہ جو بول رہا ہے نا مجھے اعتراض کر رہا ہے، اس کی نسل سے کچھ بندے آئیں گے، ان کی نماز اتنی اعلیٰ ہوگی کہ تم اپنی نماز کو ان کے سامنے چھوٹا سمجھو گے، حقیر سمجھو گے، اب ساڑھی نماز ہی کوئی نہیں جیسے یہ نماز پڑھتا ہے۔ ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو چھوٹا سمجھو گے، لیکن یہ لوگ قرآن پڑھیں گے، وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اوپر تک رہے گا، بس پڑھیں گے اور پڑھیں گے بڑا خوبصورت۔ تم اپنے قرآن کو سن کر شرمندہ ہو گئے کہ یار میں کیسا پڑھوں، یہ کتنا خوبصورت پڑھیں، لیکن بس حلق تک ہوگا، حلق سے نیچے نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جانور کو لگتا ہے،
اور اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، لگا اور نکل گیا۔ جس طرح تیر جانور کے اندر سے نکل جاتا ہے، اسی طرح دین ان کے اندر سے نکل جائے گا۔ پھر آپ نے کہا اگر وہ تیر جانور میں سے نکل جائے اور تم اس تیر کو پکڑ کر دیکھو تو اس کا جو اوپر والا حصہ ہے، پھل غالباً یا پھال اسے کہتے ہیں، اس پہ بھی خون نہیں ہے۔ تم لکڑی کا حصہ دیکھو، اس پہ بھی خون نہیں ہے۔ تم اس کے آخری پر دیکھو، اس پہ بھی خون نہیں ہے، حالانکہ وہ جانور کے اندر سے گزرا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی خون کا نشان نہیں ہے۔ کہ بالکل اسی طرح یہ دین ان کے اندر سے ایسے نکل جائے گا اور اس دین کے اندر کوئی خون کا نشان نہیں ہوگا۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے۔ پھر آپ نے کہا اس کی نسل میں سے ایک شخص آئے گا، رجل اسود، سیاہ رنگ کا ہوگا، کالے رنگ کا ہوگا، اور اس کا ایک ہاتھ دونوں میں سے کوئی ایک ہاتھ جو ہے نا وہ عورت کے پستان کی طرح ہوگا، ہڈی نہیں ہوگی، اس کے اندر ہڈی نہیں ہوگی، ایک ہاتھ خراب ہوگا، ایک ہاتھ ٹھیک ہوگا، یہ اس کی علامت ہے۔ اور وہ مسلمانوں کے ایک بہترین گروہ کے ساتھ لڑائی کرے گا اور وہ گروہ اس کو مار دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے یہ حدیث سنی اللہ کے رسول سے، کہتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی تھی اور میں دیکھنا چاہتا تھا وہ بندے کون ہیں۔ کہتے وہ اشہد، میں پھر اس وقت حاضر تھا، ان علی ابن ابی طالب، کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ قتال کیا، لڑائی کی۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کو ہماری تاریخ میں خوارج کہا جاتا ہے، خارجی لوگ۔ حضرت علی کے زمانے میں یہ باہر آئے، حضرت علی کے گروہ میں سے ہی نکلے تھے، یہ شیعان علی میں سے ہی نکلے تھے، الگ ہو گئے تھے۔ حضرت علی کو نعوذ باللہ کافر کہتے تھے یہ لوگ۔ ان کے ساتھ حضرت علی نے لڑائی کی۔ جب حضرت علی جیت گئے نا، ان کو مار دیا، حضرت علی نے ختم کر دیا ان کو۔ سارے تو ختم نہیں ہوئے، وہ جو لڑنے آئے تھے وہ کچھ مر گئے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نا پھر ان مرے ہوئوں میں سے، مردہ لاشوں میں سے اس کو ڈھونڈ رہا تھا، اور جس کا ایک ہاتھ خراب تھا۔ کہتے ہیں میں نے اس لشکر میں اس بندے کی لاش کو دیکھا جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ اب حضور کی ایک طرف بشارت پوری ہوئی ہے اور دوسری طرف حضور نے فرمایا میری امت کا ایک بہترین گروہ۔ وہ بہترین گروہ کس کا ہے؟ حضرت علی کے لیے بشارت ہے یہ۔ اچھا، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا نا، حضور نے مال تقسیم کر دیا، غلام تقسیم کر دیے۔ حوازن جو ہے، بنو حوازن والے، وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آ گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے بڑے بڑے سردار واپس آ گئے، انہوں نے کہا جی حضور ہمارا مال ہمیں واپس کر دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بھئی میں نے تمہارا بڑا انتظار کیا، تم نہیں آئے، اب دو میں سے ایک کا انتخاب کر لو، یا مال لے لو یا غلام جو تمہاری بیویاں بچے ہیں وہ واپس لے لو، ایک چیز لے لو۔ انہوں نے سوچا، مشورہ کیا، انہوں نے کہا چلیں مال تو کیا، اب ہمارے بچے بیویاں ان کو آپ ہمیں واپس کر دیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا بھئی تمہیں اختیار ہے، جو چاہے واپس کر دیں، میں بھی واپس کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے وہ سارے غلام جو ہیں ان کو واپس کر دیے، وہ سارے آزاد ہو گئے۔ مالک بن اوف یہ کون ہے؟ جو ان کا سردار تھا، لیڈر تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا بھائی جاؤ مالک کو لے کر آؤ، اسے کہو وہ میرے پاس آ جائے مسلمان ہو کر، میں اس کے بیوی بچے بھی لوٹا دوں گا، اس کا مال بھی لوٹا دوں گا، اور اس کو 100 اونٹ بھی بطور انعام دوں گا۔ اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔ اس کو بتایا لوگوں نے جا کے، اس نے کہا واقعی اللہ کے رسول دیں گے۔ وہ آیا اللہ کے رسول کے پاس، یہ مسلمان ہو گیا، اور یہ صحابی ہیں مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو علماء نے صحابیت میں شامل کیا ہے، اور فرمایا وَأَسْلَمَ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، اور ان کا اسلام بہت خوبصورت اسلام تھا، اچھے مسلمان بنے، بعد میں مسلمانوں کی طرف سے یہ لڑائیاں کرتے رہے۔ اس گروہ میں یہ جو قیدی بنے تھے، ان میں حلیمہ سعدیہ بھی موجود تھی، حضور سے ملنے کے لیے آئیں۔ حضور نے ان کو پہچانا، آپ نے اپنی چادر بچھائی ان کے لیے، یہ اس چادر کے اوپر بیٹھیں۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا یار یہ کون خاتون ہے جن کے لیے اللہ کے رسول اتنا اکرام کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہادی امہ التی ارضعتہ، یہ وہ ماں ہے جس نے اللہ کے رسول کو دودھ پلایا ہے۔
حلیمہ سعدیہ سے حضور کی یہاں ملاقات ہوئی. حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لکھا ہوا تھا کتاب کے اندر، اس لیے میں نے بھی نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی شرح صدر نہیں ہے. اسی لشکر میں حضور کی بہن بھی تھی رضائی، شیمہ، جس کا نام شیمہ ہے، شیمہ یا شیمہ ہے اس کا نام. یہ پکڑی گئی. اس نے نا صحابہ کرام نے کہا جاؤ واللہ انی لاخت صاحبکم من الرضاع، میں تمہارے صاحب محمد کی بہن ہوں رضاعت کی، اس کو جا کر میرا بتاؤ کہ میں اس کی بہن ہوں، مجھے اس کے پاس لے کر جاؤ. وہ ان کو اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئیں. جب حضور کے پاس ہیں تو کہنے لگی انی اختک من الرضاع، میں آپ کی بہن ہوں رضائی. حضور کہنے لگے میں کیسے مان لوں بھئی کہ تم میری رضائی بہن ہو. کتنی عمر ہو گئی حضور کی جو ہے وہ 60 سال عمر اللہ کے رسول کی، وہ حضور سے بڑی تھی، 60-65 سال کی ہوں گی وہ. حضور کہنے لگے کوئی علامت؟ تو اس نے نا اپنے ہاتھ کا کوئی نشان بتایا، دکھایا. اس نے کہا دیکھیں میں نے آپ کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا ہوا تھا تو آپ نے میرے ہاتھ پر کاٹی کر لی تھی، کاٹ لیا تھا، یہ اس کا نشان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا. فعرف رسول اللہ العلامہ، حضور نے وہ علامت پہچان لی. آپ نے اپنی چادر بچھائی. فاجلسها علیہ، وہ آپ کی چادر پر بیٹھی. پھر اللہ کے رسول نے ان کو اختیار دیا، کہا اگر آپ چاہیں تو آپ ہمارے پاس بڑی محبت اور اکرام کے ساتھ رہ سکتی ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی قوم کے پاس جانا چاہیں تو آپ اپنی قوم کے پاس بھی جا سکتی ہیں، ہم آپ کو کچھ مال عطا فرمائیں گے، آپ وہ مال لے جائیں اپنی قوم کی طرف. انہوں نے کہا جی میں اپنی قوم کی طرف ہی جاؤں گی، واپس جاؤں گی، ہم آپ کے پاس یہاں پر نہیں رہنا. تو یہ شیمہ سے ملاقات ہوئی حضور کی یہاں پر. ان کو بھی صحابیات میں شامل نہیں کیا گیا اور حلیمہ سعدیہ کو بھی صحابیات میں شامل نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک یہ ہمارا غزوہ حنین کا جو واقعہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے. غزوہ طائف جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیر.